السلام علیکم ناظرین، پروگرام جان ہے تو جہان ہے کے ساتھ آپ کی میزبان روزی عرفان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہرنیا کے مرض پر آپ کو مکمل آگاہی دی گئی تھی، اس کو سراہنے کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں بواسیر کے مرض اور اس کے علاج کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی دی جائے گی، جو کہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور بواسیر کے مرض بارے اور اس کے علاج کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے آج کے پروگرام میں آپ ہی کی جانی پہچانی اسسٹنٹ پروفیسر جنرل سرجن ڈاکٹر روح العین صاحبہ شرکت کر رہی ہیں۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے پروگرام میں شریک ہو رہی ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر روح العین صاحبہ، بواسیر کیا ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بواسیر مرض کا شکار ہو گیا ہے؟ بواسیر ہم عام طور پہ کہتے ہیں جب مریض ہمارے پاس ہسپتالوں میں یا آپ کہہ لو کہ ہماری او پی ڈیز میں آتے ہیں، ان کی کمپلین ہوتی ہے کہ مجھے پخانے میں خون آ رہا ہے، یا مجھے پخانہ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، یا میرے کوئی موقع باہر آ گئے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں، مریض خود آتا ہے بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ مجھے بواسیر ہو گئی ہے۔ تو بواسیر کوئی بھی ایسی، جسے ہم عام طور پہ اگر میڈیکل ٹرمینالوجی لے لیں تو وہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی اینل کینال کی پیتھولوجی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ہیمورائڈز آ جاتے ہیں، جس میں اینل فشر آ جاتے ہیں، تو ان کو عام الفاظ میں ہم بواسیر کہتے ہیں، یعنی پخانے میں خون کا آنا، یا پھر ان کے اندر یا درد ہونا جب پخانہ کرتے ہوئے، یا وہ پخانے کرنے کے بعد جو ہے یا کرنے سے پہلے موقع کوئی باہر آ جاتے ہیں یا باہر ہی رہنا، تو اس کو بواسیر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، موقع باہر آنا اس کو بواسیر کہا جاتا جی۔ ہے۔ ڈاکٹر روح العین صاحبہ، بواسیر کی کتنی اقسام ہے اور کیا ہر قسم کا علاج بھی مختلف طریقے سے ہی کیا جاتا ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ جو بواسیر ہے، ہم نے جیسے کہا کہ بواسیر کیا ہے، یا تو ہیمورائڈز ہیں یا اینل فشر ہے۔ اب ہیمورائڈز کیا ہوتے ہیں کہ ہیمورائڈز کے اندر آپ کا جو موقع ہیں وہ باہر آتے ہیں، جو کہ پھر تکلیف دیتے ہیں اور پھر وہ پھٹتے ہیں، ان میں سے خون نکلتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ دوسری ہمارے پاس آتی ہے قسم جو کہ ہے اینل فشر کی۔ اب اینل فشر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کٹ لگ جاتا ہے، جب پخانہ کرتا ہے انسان تو اس کا کٹ لگ جاتا ہے آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف پخانے کی نالی کے اوپر، اور اس میں تکلیف ہوتی ہے مریض کو۔ وہ جو تکلیف ہوتی ہے اور خون کے قطرے گرتے ہیں، اچھا اس میں جو خون گرتا ہے وہ کم ہوتا ہے اس کی نسبت جو کہ ہیمورائڈز یا موقعوں کی بیماری جن کو ہوتی ہے اس میں جو خون گرتا ہے۔ اب ہیمورائڈز کی بھی مختلف قسمیں ہیں، اس میں انیشیلی ہم کہتے ہیں کہ 4 سٹیجز میں یہ ہیمورائڈز ہوتے ہیں، کہ ایک جس میں وہ اندر ہی رہتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ باہر آتے ہیں، پھر اندر چلے جاتے ہیں، پھر وہ باہر ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ اب جیسے ہیمورائڈز اور فشر عام طور پہ اگر خواتین میں دیکھا جائے تو یہ ان میں بنتے ہیں جب وہ پریگننسی ہوتی ہے، اور مردوں میں یہ جو بہت زیادہ سخت پخانہ کرتے ہیں یا جن کو اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے، ان کے اندر یہ ساری بیماریاں جو ہے وہ رہتی ہیں۔ اور ان ساروں کی وجوہات یہ ہے کہ ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے، اور دوسرا ہم لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ، پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، تو اس میں اکثر قبض کی جو ہے وہ شکایت رہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں بھی عام طور پہ یہ ہیمورائڈز اور فشر ہوتے ہیں جن لوگوں میں کوئی اندرونی بیماری چل رہی ہے، جیسے کہ اگر کوئی بڑی آنت میں کوئی کینسر ہے تو ان لوگوں کے اندر بھی ہیمورائڈز آ جاتے ہیں، یا پھر اگر ان کو کوئی آنت کی سوزش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مختلف وجوہات ہیں ان ہیمورائڈز کے ہونے کی۔ تو وہ جب ایک دفعہ آتا ہے ہمارے پاس معائنہ کرانے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فشر ہے یا یہ ہیمورائڈ ہے، اور پھر ہم ان کی فردر جو ہے نا اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا بواسیر مرد اور عورت میں یکساں ہوتی ہے اور اس کا علاج یکساں ہی کیا جاتا ہے یا مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے؟ اچھا، دونوں میں جو بیماری ہے وہ تقریباً یکساں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس میں ہونے کی تھوڑی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ اب جیسے کہ ہم نے کہا کہ عورتوں میں زیادہ تر جو یہ ہیمورائڈ فشر ہوتے ہیں جب وہ پریگننسی ہوتی ہے، ویٹ بیئر ہوتا ہے تو اس کے اندر ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پہ خواتین میں جو فشر بنتے ہیں وہ ڈلیوری کے بعد بنتے ہیں، اور وہ جب نارمل ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کے بعد اس میں بنتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہ زور لگتا ہے یا جو ڈلیوری کے ٹائم پہ لگتے ہیں، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے جو ڈلیوری کے بعد خواتین میں آتا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ڈپریشن ہے، کہ وہ فشر جو ہے وہ اینل کینال کے کرتا ہے، اور خاص طور پہ آگے کی طرف کو کٹ لگتا ہے،
اور پھر وہ اسے ہیل ہوتے ہوئے اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. مردوں میں جو ہے وہ فشر ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑے کم ہوتے ہیں, زیادہ تر ہیمورائڈز ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں بواسیر ہوتی ہے. اگر مرد میں جو ہے وہ فشر آ رہا ہے تو اس کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ اندرونی آنت کی مکمل سوزش کا ہو جانا یا کوئی اور پرابلم ساتھ ہونا, کہ اس کو کبھی پخانے لگ جاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اس کو قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں آلٹر باول ہیبٹ ہونا. وہ ایک خاص طور پہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ اندر آنت میں جو ہے کوئی اور مسئلہ بھی تو نہیں چل رہا جس کی وجہ سے ہے. تو اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کیا مریض کا وزن گر رہا ہے یا اس کی بھوک کم ہو رہی ہے یا اس کو کوئی ریشہ ساتھ تو نہیں آ رہا. تو وہ مختلف پھر ہم دیکھ کے اس کی ہسٹری اور ایگزامن کر کے پھر اور فردر پھر انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا خالی یہ بواسیر ہی ہے, یہاں پہ کوئی اور مسئلہ بھی ہے. ڈاکٹر رولن صاحبہ, اس مرض میں مبتلا لوگ یہ نہ صرف بتاتے ہوئے شرماتے ہیں بلکہ اس کا علاج بھی نہیں کرواتے ہیں وقت سے, تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یہ بات واقعی صحیح آپ نے کہی کہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ یہ آپ کا پرائیویٹ ایریا ہوتا ہے تو وہ یوزلی دکھاتے ہوئے شرماتے ہیں, ڈاکٹرز پہ نہیں آتے. اور کئی سالوں کے بعد, خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ کئی سالوں کے بعد جب بہت زیادہ خراب انہوں نے کر لیا وہ ہوتا ہے اپنے ایریا کو, تو تب جو ہے وہ آتی ہیں اور اس سے پہلے وہ اور مختلف علاج جو ہے وہ کرواتی رہتی ہیں یا خود اوور دا کاؤنٹر ڈرگز لیتی ہیں. تو اس صورتحال میں وہ خراب ہو جاتی ہے. اچھا, اب انہیں اس بارے میں یہ سب کو ایک تو آگاہی کی ضرورت ہے کہ اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مردوں کے لیے مرد جو ہیں وہ سرجنز موجود ہیں, فیمیلز کے لیے فیمیل سرجنز جو ہے وہ موجود ہیں. تو آپ ان کے پاس جائیں تاکہ آپ کو ہلکی بھی شکایت ہو, کیونکہ اس کا جب ارلی ہم ابھی بات کریں گے, لیکن ارلی جب ہم ڈیزیز ابھی پہلے شروع میں ہے تو ہم دوائیوں سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن جب بہت لیٹ ہو جاتا ہے پھر ہمیں سرجری کرنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے ان کو, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی آنت کو, ظاہر سی بات ایک چیز قبض رہی جا رہی ہے, جس سے ایج بڑھتی جائے گی آپ کی آنت میں کمزوری آتی جائے گی, پھر اس میں اور چیزیں قبض رہنے کی وجہ سے ڈائیورٹیکولاس جو بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ پھر اس کے بعد اور کرونک کمپلیکیشن جیسے فسٹولاس بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر بننا شروع ہوتا ہے, اس لیے اس کو بروقت اور ارلی ٹریٹمنٹ ضروری ہے. تو بہتر ہے کہ شرمانے کی بجائے آپ بروقت ڈاکٹر کے پاس آئیں اور اس کا معائنہ کروائیں. ناظرین, آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے شرمانا نہیں بلکہ اس کا علاج کروانا ہے. ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, بواسیر جان لیوا تو نہیں مگر پریشانی اور تکلیف کا باعث تو ضرور ہے, اس کا علاج ادویات سے ممکن ہے کہ آپریشن ہی کروانا پڑتا ہے اس کے لیے بھی؟ اچھا, اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو تو ہمارے پاس ہیمورائڈز ہیں یا اینل فشر ہے, اس کے اندر آپ کی جو ہیمورائڈز یا اینل فشر ہے اس کے اندر آپ کی یہ ہے کہ جیسے آپ ارلی آتے ہیں اور ابھی سٹارٹ ہے ڈیزیز کا, جیسے موقع اگر نکل رہے ہیں اور موقع ابھی اندر ہی ہیں, وہ نکل کے اندر خود ہی چلے جاتے ہیں, تو ہم دوائیوں سے ان کو ٹریٹ کر لیتے ہیں. اس میں ایک تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, جیسے میں نے کہا کہ اپنا وزن کم کرے انسان, اور وہ جو ہے وہ جس کو شکایت ہے وہ ڈائٹری فائبر ڈائٹ لے, ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرے, ساتھ کچھ ہم انہیں ادویات پرسکرائب کرتے ہیں. اسی طرح جو اینل فشر ہے اس کے لیے کچھ ہم جیلز, اور ان میں بھی ہم لوگ جو ہے یہی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن انہیں پرسکرائب کرتے ہیں. تو یہ ارلی ٹریٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے یا ہم یہ ہو جاتا ہے کہ جب تھوڑی سی ہم بواسیر کی شکایت تھوڑی بڑھتی ہے تو ہمیں پھر جانا پڑتا ہے کہ ہم اس پہ چھلا چڑھا دیں, یا ہم اس کو ایک جو لوکل او پی ڈی والا جو پروسیجر ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن جیسے سے بڑھتی جاتی ہے, جیسے باہر ہی رہنا, تو پھر ہمیں مجبوراً سرجری کرنی پڑتی ہے, یا فشر کرونک ہو گیا بہت زیادہ تو ہمیں سرجری کرنی پڑتی ہے. آج کل جیسے لیزر آ گئی ہے, تو لیزر جو ہے وہ ہم ہیمورائڈ کے اندر یا بواسیر میں ہم پرسکرائب کرتے ہیں کہ ہم لیزر کریں گے اس کے اندر. تو مختلف طریقے کار ہیں پھر علاج کے, لیکن پھر جیسے آپ لیٹ کرتے ہیں تو ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. ارلی جتنی جلدی آ سکتے ہیں اتنی جلدی ہم جو ہے وہ اس کو دوائیوں سے ٹریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ, کیا ادویات یا آپریشن بروقت پر کروا کر بواسیر مرض سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے, اور کیا یہ مرض دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس میں اب یہ ہے کہ آپ کا جو تو اس وقت کی کنڈیشن ہے وہ دیکھتے ہوئے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے.
اب جہاں تک بات آئی کہ ریکرنس ہو سکتی ہے، ہاں اس پہ ریکرنس ہو سکتی ہے اگر آپ اس کی جو آپ نے اپنی لائف سٹائل ماڈیفائی نہیں کی تو ٹھیک ہے. وہ سرجری کی ریکرنس نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ سرجن نے پورے وہ موقع نہیں نکالے، ایسی بات نہیں ہے. اس میں پرابلم کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم کسی کی بھی پوری آنکھ تو نہیں نکال سکتے نا، کہ وہ تو کہیں سے بھی اس میں خون کے گچھے ہوتے ہیں نا بیسیکلی. تو یہ تو جو واپس اس کا ہونا یا بار بار دوبارہ شکایت ہونا بہت کم ہے، لیکن وہ ان صورتحال میں ہوتی ہے اگر آپ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن نہیں کرتے ہیں. آپ اپنی ایکسرسائز، اپنا پانی کا استعمال، اپنی جو سلاد اور ہم لوگ جو مطلب استعمال نہیں کرتے ہیں، اور قبض ویسی ہی رہتی ہے، کیونکہ قبض کشائی تو نہیں ہم اس چیز سے کر رہے نا، اس چیز قبض کشائی تو آپ نے اپنی ڈائٹ سے کرنی ہے، اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے کرنی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ساتھ وہ رکھ کے پھر آپ اپنا آپریشن کرائیں تاکہ آپ کی یہ چیزیں بالکل ہے، پھر اس کے بعد ریکرنس نہیں ہوتی ہے. اچھا، پھر دوبارہ ریکرنس نہیں ہوتی اگر آپ اپنی لائف سٹائل ڈائٹ پرفیکٹ ہو تو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر روح العین صاحبہ، اس مرض میں بھی لوگ گھریلو ٹوٹکے اور دیسی ادویات کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. بتاتے ہیں لوگ اس کا علاج کر لیتے ہیں. بعد ازاں مرض بڑھنے پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے. کیا اس مرض کا علاج ٹوٹکے، دیسی ادویات اور ہومیوپیتھک علاج سے بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو مختلف آپ کہہ لیں کہ یہ جو موڈیلٹیز ہیں آپ کی ٹریٹمنٹ کی ہیں، جو مختلف آپ کی ہیں، جیسے کہ اب بہت سی دوائیاں، جیلز، مختلف ہومیوپیتھک اور یہ ہربل وغیرہ نکلی ہوئی ہیں، وہ کچھ حد تک تو وہ اثر کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر جیسے یہ حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ ایک دم آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کو دوائیاں اتنی وہ دے دیتے. اکثر ہم نے مریضوں میں دیکھا ہوگا کہ موسٹلی جتنے بھی حکیم سے جو علاج کرا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. وہ آنت کو مکمل سجو کی جو وہ دیتے ہیں دوائیاں، وہ آنت کو مکمل سجا دیتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو حکیم ہیں یا وہ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لوگ صحیح تشخیص کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ تشخیص نہیں کرتے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بواسیر اس انسان کو بنی ہوئی ہے. وہ اس کی بجائے صرف لوکلی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس سے ٹھیک ہونے کی بجائے زیادہ خراب ہو رہا ہوتا ہے معاملات. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو بہتر ہے کہ انیشیلی ہی آپ ڈاکٹرز کے پاس آ جائیں، ان کو اپنا معائنہ کروائیں اور ان سے آپ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لے لیں. تو آپ کے پاس اگر نہیں سہولت میسر کہ یہاں آپ اسی لیے حکیموں کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ شاید لیس کاسٹلی ہیں، لیکن آپ اگر ان کو گنیں ان کی دوائیوں ہر چیز کو تو اتنی ہی کاسٹ بن جائے گی جتنی کہ یہ عام جو ڈاکٹرز کے پاس کی جو دوائیاں ہیں اس کی کاسٹ ہے، اور افیکٹو بھی ہوتی ہیں. اور تشخیص ہوگا کہ وجہ کیا ہے، پیچھے کیا کاز ہے جس کی وجہ سے یہ بنے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جلدی آ جائے، اس کی بجائے کہ آپ پہلے حکیموں کے پاس یا دوسری دوائیاں ہیں ہومیوپیتھک دوائیاں یا وہ استعمال کریں، وہ مزید خراب کریں گی. ان میں اکثر جو دوائیاں ہیں ان میں وہ انسان ان میں یولی اسٹیرائڈز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے جو ایڈرینلز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، جو آپ کے گردے ہیں ان پہ اثر ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے ڈاکٹرز کے پاس آ جائیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ وہ تشخیص تو ٹھیک طرح سے کرتے نہیں ہیں، جس سے بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر روح العین صاحبہ، ہر پروگرام کے بعد ناظرین آپ سے علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. آپ سے رابطے کے لیے فون نمبر اور ایڈریس دیا جا رہا ہے. کیا بواسیر کے علاج کے لیے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے آپ سے؟ جی آپ ضرور کر سکتے ہیں. جو ایڈریس آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کے اوپر آئیں. ہمارے پاس، میں نے جیسے پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس پینل آف ڈاکٹرز ہیں جس میں میل فیمیل سرجنز، ہمارے گیسٹرونٹرولوجسٹ، جو کہ ایک مکمل تشخیص کا ایک پینل ہے وہ موجود ہے. تو آپ ضرور تشریف لا سکتے ہیں اس بیماری کے لیے. تو ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بواسیر کے مرض کے بارے میں بھی مکمل آگاہی ہو گئی ہوگی اور آپ اس سے استفادہ ضرور حاصل کریں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی سکرین پر ڈاکٹر صاحبہ کے ہاسپٹل کا ایڈریس اور نمبر جو ہے وہ شو کر دیا جائے گا. کائنڈلی آپ اس کو نوٹ ڈاؤن ضرور کر لیجئے گا. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان روزی عرفان اور ہماری مہمان ڈاکٹر روح العین صاحبہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حامی و ناصر.